اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیے مرمنس کے بارے میں تو میں یہ بتا چکا ہوں کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ انسان لٹل گاڈس بن جائیں گے، اور جہوہ وٹنس جو ہیں وہ اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ ایسے گاڈس بن جائیں ہیں یا تھے جو بڑے آلمائٹی گاڈ سے، یعنی جی کیپٹل والے گاڈ سے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اسمال جی کے ساتھ لکھتے ہیں آ گاڈ. تو آ گاڈ جو ہے وہی ہے جو جہلمی صاحب کا منی گاڈ ہے، یعنی جی اسمال کے ساتھ، اور مرمنس کے لٹل گاڈ وہی ہیں جو جہلمی صاحب کے منی گاڈس ہیں. لیکن یہ گریک آرتھوڈاکس میں بھی یہ آئیڈیاز موجود ہیں. وہ ڈیفیکیشن کے قائل ہیں، اگرچہ وہ یہ کھل کر نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ منی گاڈ بن جائے گا، یہ نہیں کہتے، یا لٹل گاڈ بن جائے گا، مرمنس کی طرح بات نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگوں نے ان کے اختلافات کو ریزالو اس طرح کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسیپٹ میں تو اتفاق ہے، یعنی ایگریمنٹ ہے، اور ڈس ایگریمنٹ صرف ٹرمز پر ہے کہ منی گاڈ یا لٹل گاڈز یا مائنر گاڈز کے ٹرمز استعمال کیے جائیں گے کہ نہیں. البتہ جو کیتھولکس ہیں نا، رومن کیتھولکس، یہ خلاف ہیں کہ ڈیفیکیشن کے، اور یہ اس کو مونوتھزم کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ان کو بھی کچھ ایسے ایکسپریشنس مل جاتے ہیں جس کی وہ تعویل و توجیہ کرنا پڑتی ہے ان کو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے اسی قسم کی ایکسپریشن سے اپنے، یہ بھی ایک سورس ہے جہلمی صاحب کا. آئیں ذرا دیکھیں کہ کس طرح کی باتیں ہیں. یعنی دیکھیے آگسٹین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں وی کیری morality about with us, we endure infirmity, we took forward to divinity, for God wishes not only to vivify us but to defy us. تو یہ ڈیفائی اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا بنا دینا، یا خدا جیسا بنا دینا. یہ منی گاڈ کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ جی کیپٹل کے اعتبار سے تو بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا جی، ایتھنیسیس جو ہے یہ کیونکہ ٹرینیٹی کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے اور ایریس کے خلاف یہی کھڑا ہوا تھا، تو اس کو تو تمام ٹرینیٹیرینس، خواہ وہ کیتھولک ہوں، رومن کیتھولک ہوں، گریک آرتھوڈاکس ہوں یا پروٹیسٹنٹس ہی ہوں، یہ سب اس کو کسی نہ کسی حد تک مانتے ہیں، بلکہ کافی حد تک، کیونکہ یہ جو تینوں ٹرینیٹیرینس ہیں یہ اسی کے پیرو ہیں اس مسئلے میں. تو ایتھنیسیس آن دی انکارنیشن آف دا ورلڈ میں لکھتا ہے فار ہی واز میڈ مین دیٹ وی مائٹ بی میڈ گاڈ. یہ پہلا جملہ اس کا ہے. تو فار ہی واز میڈ مین دیٹ وی مائٹ بی میڈ گاڈ. ٹھیک ہے، پھر یہ لکھتا ہے ایک اور جملہ ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، ویسٹ منسٹر ڈکشنری آف کرسچن تھیولوجی ہے، اس کے بارے میں دو جملے بڑے اہم ہیں. اٹ از پاسبل فار مین ٹو بیکم لائک گاڈ، جی کیپٹل کے ساتھ، ٹو بیکم ڈیفائی، ٹو بیکم گاڈ بائی گریس. یعنی اب دو طرح کے خدا وہاں پر ہو گئے، گاڈ بائی نیچر اور یعنی جی کیپٹل والا، اور گاڈ بائی گریس. یہ نہیں کہتے کہ انسان گاڈ بائی نیچر بن جائے گا، ہاں گاڈ بائی گریس بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور جملہ ہے ہی ہو از گاڈ بائی نیچر کنورس ود دوز whom he had made God gods by grace. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کانسیپٹ ان کے وہاں بھی ہے. ایک بعض عبارتوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اور جیلمی صاحب نے ان کی، کیونکہ رومن کیتھولک سوال اس کی تعویل کرتے ہیں اور یہ معنی نہیں لیتے، لیکن جیلمی صاحب نے کیونکہ برمنس کے زیر اثر ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہاں بھی وہی معنی لیا. یہ ایک بحث کرسچینٹی میں چلی ہوئی ہے اور اس پہ ریسرچ پیپرز بھی لکھے گئے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہلمی صاحب کے سورسز جو ہیں نا وہ یہی لوگ ہیں. یہ گاڈ بائی گریس، اب ظاہر بات ہے کہ انسان گاڈ بائی نیچر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو گاڈ بائی گریس ہوگا. اور یہ ظاہر ہے کہ جو گاڈ بائی گریس ہوگا تو وہ لٹل گاڈ ہوگا، لیسر گاڈ ہوگا، مائنر گاڈ ہوگا، آل مائٹی گاڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جہلمی صاحب کا ایک اور سورس ہے. تو اب بھی کوئی نہ مانے نا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. والسلام.